إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا بزرگان محترم، نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، ہم لوگ اس وقت جس موسم سے گزر رہے ہیں سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شدت کی گرمی کا یہ موسم ہے۔ تو یہ گرمی کا موسم بھی اپنی جگہ پر ہمارے لیے ایک بہترین واعظ ہے، اس سے بھی ہم کو واعظ و نصیحت مل رہی ہے، بشرطے کہ ہم غور کرنا چاہیں، تدبر کرنا چاہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ کسی سرزمین میں ہمیشہ کے لیے ٹھنڈک اللہ تعالیٰ رکھ دیے اور کسی سرزمین میں ہمیشہ کے لیے گرمی ہی گرمی، اور کہیں معتدل موسم اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے اپنی حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ دنیا والے جب بھی موسم کے اندر یا پوری کائنات میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، چھوٹی بڑی کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی، تو ان ساری تبدیلیوں کے لیے دنیا والے دنیاوی حیثیت سے ہی سوچتے ہیں اور اس کے ریزنز اور اس کے اسباب نیچر کے اندر تلاش کرنے لگتے ہیں، قدرت کے اندر تلاش کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیا اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے سردی بڑھ گئی، گرمی بڑھ گئی، یا کہیں زلزلہ آ گیا، یا کہیں طوفان آیا، یا کہیں بالکل پانی ہی نہیں، ایک بوند پانی بھی نہیں برس رہا ہے، قحط سالی پڑتی ہے۔ ایسے کائنات کی ہر تبدیلی کے پیچھے دنیا والے دنیاوی اسباب تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور یہ اسباب تلاش کر کے لوگوں کو بتا کر اپنی جگہ پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کائنات میں ہونے والی اس تبدیلی کا کوئی خاص اثر نہیں ہے، بہت ہلکا پھلکا بنا کر اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ اس کائنات میں ہونے والی تبدیلی میں رب کائنات اور خالق کائنات کی اپنی کیا مشیت ہے، اس کے اپنے فیصلے کیا ہیں، یہ وہ جان بھی نہیں سکتے ہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ ہمیں قرآن کریم میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بہت ساری ایسی باتیں بھی بتائی گئی ہیں کہ جن کو ہم صرف ایسے قدرتی اسباب، نیچر کے جو ریزن سے ان سے ہٹ کر رب کائنات اور خالق کائنات کے اپنے کیا فیصلے ہوتے ہیں یہ بھی ہم کو پتہ چلتا ہے۔ تو یہ آج جس طرح کے ہم موسم سے گزر رہے ہیں، سب کا یہ کہنا ہے، ہر ایک کی زبان پر یہ بات ہے کہ اس سال کی یہ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ پچھلے سالوں میں کبھی ایسی گرمی نہیں پڑی تھی۔ تو ایسے میں سب سے پہلے ہمیں یہ قانون اللہ تعالیٰ کا ہم کو یاد آنا چاہیے، جو کہ تبدیلی کا قانون اللہ تعالیٰ خود ہم کو بتاتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔
پچھلے سالوں میں اگر گرمی اتنی زیادہ نہیں تھی، کم تھی، تو وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ہم سے چھین کر اور بھی زیادہ ان گرمی کے دنوں میں بہت ہی زیادہ برداشت سے بھی باہر، جیسے بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے، تو ایسی گرمی اگر پڑتی ہے تو اس کا مطلب یہی کہ اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمت کو چھین رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمت کو اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ بندے اپنے اندر تبدیلی نہیں پیدا کرتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری پر اتر آتے. معصیتیں کھلے عام واقعی آج کی اس دنیا میں اگر ہم دیکھیں، غیر مسلم تو غیر، لیکن خود مسلمانوں کے اندر اتنے کھلے عام اللہ تعالیٰ کی معصیت کی جرأت پیدا ہو چکی ہے کہ ان کو ذرا بھی پرواہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معصیت کر رہے ہیں. حالانکہ کہنے والوں نے یہ کہا کہ آپ چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ آپ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اگر احساس ہوگا تو چھوٹی سی نافرمانی بھی بہت بڑی لگے گی. لیکن آج مسلمانوں کی یہ حالت کہ نمازوں سے غفلت، اور پھر تلاوت سے، اور پھر جتنے بھی اخلاقی تعلیمات ہم کو دی گئی، اور سب سے بڑی چیز جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا کہ شرک سے بندوں کو نکال کر توحید کی طرف لے جائیں، آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اسی شرک میں مبتلا نظر آتی ہے اور اپنے آپ کو پھر بھی مسلمان کہتی ہے، مومن کہتی ہے. تو یہ سب جب ہمارے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اتنے سارے پہلو ہمارے اندر جب پائے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین کر کیوں ہم کو مشکل میں نہیں ڈالے گا. تو ایک طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جہنم اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی ہے، کہتی ہے کہ اس کے اندر یعنی اکل بعضی بعضا، کہ میرے ہی اندر ایک یعنی کہ ہیجان بالکل پایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اجازت دی 2 سانس خارج کرنے کی، ایک موسم گرما میں اور ایک موسم سرما میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو سخت سے سخت گرمی تم دیکھ رہے ہو تو یہ جہنم کی سانس خارج کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے، اور جو سخت سردی تم دیکھتے ہو تو وہ بھی جہنم کے سانس خارج کرنے کا نتیجہ ہے. جہنم میں صرف آگ ہی کا عذاب نہیں ہوتا بلکہ سخت قسم کی سردی کا عذاب بھی ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب جنتیوں کے بارے میں بتایا کہ جنت میں وہ لوگ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، بلکہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ سخت قسم کی گرمی بھی محسوس ہونے نہیں دیں گے اور سخت قسم کی سردی بھی ان کو محسوس نہیں ہوگی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے. بخاری، مسلم اور دیگر بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی. اور یہ شکایت کیسے کرے گی؟ آج دنیا والے بہت سارے جو صرف اپنی عقل کو ہی، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا جس کو کہا جاتا ہے، ویسے جب کرتے ہیں تو ان کو یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ سب تو جمادات ہیں، بے جان چیزیں ہیں، کیسے بول سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگر بلوانا چاہے کسی کو بھی تو کیوں نہیں بول سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتے ہیں جہنم کے تعلق سے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کہہ کر کہ جب ہم جہنم سے کہیں گے کیا تیرا پیٹ بھر گیا، کافی ہے، هل امتلأت، تو بھر گئی، تو جہنم کہے گی هل من مزید، اور بھی ہے کیا؟ یہ جو نا جہنم کہے گی، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. تو پھر ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس بات کو ہمیں غور سے سمجھنا چاہیے کہ یہ جو شدت کی گرمی، سخت قسم کی گرمی جو ہوتی ہے، یہ بھی جہنم کے سانس خارج کرنے کا نتیجہ ہے. اور جو سخت قسم کی سردی کا بھی اگر سامنا ہوتا ہے تو وہ بھی سردی کے دنوں میں جہنم کی سانس خارج کرنے کا ہی نتیجہ ہوتا ہے. تو حضرات و خواتین،
اب اس موسم گرما سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ جو بھی کائنات کے اندر نشانی تم کو دی جاتی ہے، کوئی بھی بڑی تبدیلی وغیرہ اگر پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم بندوں کو خبردار کرانا چاہتے ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ بندوں کو ڈرانے کے لیے، ان کی اپنی غفلت سے ان کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کے انتظامات اس کائنات کے اندر کرتے ہیں۔ تو پھر یہ گرمی، یہ سخت قسم کی گرمی، جس سے بچنے کے لیے ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے آدمی کھلے ننگے سر ننگے پیر اگر جو ہے کہ باہر جانا چاہے تو تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے، اور سائے کی تلاش میں بالکل جو ہے دوڑ پڑتا ہے کہ کہاں سایہ ہوگا اور میں وہاں جا کر پناہ لوں۔ تو پھر یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ سورج کو ہمارے اپنے سروں کے بالکل قریب اوپر جو ہے لا دیا جائے گا۔ آج اس زمین کی اور سورج کی مسافت کتنی لمبی ہے، جو بتا رہے ہیں کہ کئی ہزار کئی لاکھوں کی میل کے حساب سے بالکل جو ہے یہ مسافت پائی جا رہی ہے، اور اتنی دور سے اس روئے زمین پر جب یہ سورج کی گرمی ہم کو ستا رہی ہے تو پھر اس وقت کیا حال ہوگا، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سورج ہمارے اپنے سروں کے بہت ہی قریب میں ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ وہ اس وقت کی بات ہے، وہ ایسا دن کہ جہاں کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص سائے میں یا اپنے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو جگہ دے گا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس 7 قسم کے خوش نصیبوں میں کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو شامل کرنے کی ہم کوشش کریں، تاکہ اس دن کی اس حرارت سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو یہ سخت قسم کی گرمی، جی اب ہم کو یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ اس طرح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہوا ہے جہنم کی آگ کے تعلق سے کہ اس کی تپش اور اس کی حرارت دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 ٹائمز بڑھ کر ہے۔ 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں، بلکہ آپ نے بتایا کہ جہنم کی آگ کی جو تپش ہوتی ہے، جو حرارت ہوتی ہے، وہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑھ کر ہے۔ آپ نے بتایا کہ یہ جو دنیا والے آگ جلاتے ہیں تو یہ جہنم کی آگ کے 70واں ایک حصہ، 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو پھر اس آگ کو برداشت کیسے کر سکتا ہے انسان؟ اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جہنم میں پہنچانے والے اسباب سے انسان کو اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لیے بتاتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، کہ اس آگ میں جلانے کے لیے ایندھن کے طور پر کیا استعمال ہوں گے؟ پتھر اور لوگ ہی، لوگ اس کے اندر جھونکے جائیں گے آگ بھڑکانے کے لیے۔ وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور جہنم کے داروغہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وہاں فرشتوں کو بٹھا رکھا ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بہت سخت قسم کے وہ فرشتے ہوں گے، بالکل اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جسے جسے اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ پکڑ کے جہنم میں جھونکو، وہ برابر عمل کریں گے۔ ان کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوں گے۔ تو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہماری اپنی شریعت کے اندر، ہمارے اپنے دین میں کتنی باتیں ہمیں نہیں بتائی گئی کہ آدمی کیا کیا کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور رکھ سکتا ہے، بچا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو بتا رہے ہیں کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو حقیقت میں یہ کہ جہنم میں لے جانے والے جو اسباب ہیں ان اسباب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
اور یہ اسباب دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ اسباب الخلود فی النار، جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈالے جانے کا سبب، اور وہ ایک ہی دنیا میں واحد سبب ہے، اور وہ ہے شرک. کہ آدمی اگر شرک کرتا ہے اور پھر اس سے مرنے سے پہلے اگر توبہ نہیں کیا تو اللہ رب العالمین اسے بالکل بھی معاف نہیں کریں گے. تو یہ شرک اسباب الخلود فی النار میں سے ایک ہی سبب ہے، خلود یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کا. اور دوسری طرف اسباب الدخول فی النار ہیں، جہنم میں پہنچانے والے اسباب، بھلے سے وہ وقتی طور پر بھی کیوں نہ پہنچائے جائیں، لیکن جہنم کی آگ کو بندہ برداشت نہیں کر سکتا. تو اس لیے وقتی طور پر بھی صحیح اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش ہم کو کرنی چاہیے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کا حکم دیتے ہیں یہ ہے اسی لیے کہ بالکل آدمی کہیں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنا لے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، تو بس یہ چیز انشاءاللہ بندے کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا دعائیں کیا کرتے تھے اپنی 5 وقتہ نمازوں میں. ہمیشہ آپ تشہد میں جب بیٹھتے آخری موقع پر درود وغیرہ پڑھنے کے بعد آپ جو دعائیں کرتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من المأثم والمغرم، یہ سب دعائیں آپ ہر نماز میں کیا کرتے تھے. تو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی ہمیں فکر کرنی ہے، کوئی اور ہماری فکر نہیں کر سکتا ہے. ہم اپنے آپ کو برابر اس کا کیا ہے اہل بنائے کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کا پروانہ ہم کو دے دے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ حقیقی کامیابی، صحیح معنوں میں کامیابی وہ ہوتی ہے کہ بندے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو بس وہی بندہ کامیاب ہوا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو بس یہی بندہ بالکل کامیاب ہوا. تو جہاں ایک طرف سے ہمیں یہ سب سبق لینا ہی ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور ایک آزمائش ہے. اور آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے اور بندہ جب اس پر صبر کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ اس کو انشاءاللہ ملے گا. الاجر علی قدر النصب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جتنی زیادہ مشقت ہوگی، جتنی تکلیف ہوگی، بندے کو اتنا ہی زیادہ اجر بھی ملے گا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک بتایا ہوا ہے کہ بندے کے پیر میں ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی ایک تکلیف ہے بندے کو ہونے والی، اور اس تکلیف کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین بندے کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور اس کے ایک گناہ مٹا دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں. تو پھر یہ شدید قسم کی گرمی سے جو مشقت بندہ جھیلتا ہے، ایسے موقع پر جب بندے ظہر کی نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے جب مسجدوں کی طرف جائیں گے تو ایک ایک قدم ان کے لیے پتہ نہیں کتنے زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنے گا. تو یہ سخت قسم کی گرمی ہمیں کبھی اللہ تعالیٰ کی ان اطاعتوں میں کوئی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. بہت سارے بندے یہی سمجھتے ہیں کہ مسجد میں بھی اے سی نہیں ہے اور اتنی سخت قسم کی گرمی میں راستہ چل کر جاؤں گا تو کتنی مجھے تکلیف نہیں ہوگی، تو اس لیے اپنے ہی گھر میں بیٹھے رہ جاتے ہیں یا اپنے گھر میں نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رہے کہ ایسے وقت میں جبکہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جنگ تبوک کے لیے نکل رہے تھے مدینہ سے، سخت قسم کی گرمی کا وہ موسم تھا، اور ماشاء اللہ سے جتنے بھی لوگ یا پھر حج کے لیے یا عمرے کے لیے جا کر آ چکے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے اپنے علاقے سے بھی صحرائی علاقوں میں کس قسم کی سخت قسم کی گرمی پڑتی ہے. اور وہ ایسا موقع بھی تھا کہ جس میں آپ کے اس طرح کے فلائٹ سے جانے والی بات بھی نہیں تھی یا پھر اے سی کی گاڑیوں میں جانے والی بات نہیں تھی، بالکل کھلے فضا میں اونٹوں پر، گھوڑوں پر یا پیدل چل کر جانے کا معاملہ تھا.
اور ایسے ہی موقع پر بالکل کچھ منافقین نے اپنے ساتھیوں سے کہا لا تخرجوا فی الحر، ارے بہت سخت قسم کی گرمی پڑ رہی ہے، گرمی میں کہاں نکلتے ہو، بس اپنے ہی گھر میں بیٹھے رہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مت جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا رد پیش کیا اور جواب دیا کہ قل نار جہنم اشد حرا، کہ تم دنیا کی اس گرمی کو بہت سخت گرمی شمار کر کے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے تم باز آ رہے ہو، رک رہے ہو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی کہیں زیادہ اور بھی سخت ہے۔ تو اس لیے یہ سخت قسم کی گرمی ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ بالکل جو نہیں بننی چاہیے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ان سب گرمی کو برداشت کرتے ہوئے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، نماز کو جانے والے بالکل دیکھتے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے بالکل ظہر کی نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے خاص کر جب جاتے ہیں، اور یہ ایسا وہ موقع کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے عصر کی نماز کے تعلق سے بہت زیادہ اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ عرب کی وہ سرزمین جہاں لوگ بالکل سخت قسم کی گرمی کی وجہ سے ایسے وقت میں بالکل جو کیا ہے آرام کیا کرتے تھے، تو اسی لیے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت کے ساتھ حکم دیا تھا، ساری نمازوں پر پابندی کرو، اور بالخصوص بالکل درمیان والی نماز۔ تو صلاۃ وسطیٰ کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عصر کی نماز کے تعلق سے وارد ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے لیے یہ گرمی کسی بھی طرح سے نیکیوں کے کاموں میں رکاوٹ بالکل بھی نہیں بننی چاہیے۔ اور دوسری طرف جب ہم اپنی جگہ پر اس گرمی میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے گھروں میں جی ایئر کنڈیشن لگا رہے ہیں، یا اپنے گھر میں فریج رکھے ہوئے ہیں اور اس میں ہر طرح کی ٹھنڈی چیزیں بھر کر رکھے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، ٹھنڈا جوس پی رہے ہیں، اور اپنے آپ کو سائے میں رکھ کر اپنے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، تو ذرا سوچنا چاہیے ان بندوں کے بارے میں بھی کہ جن کے گھروں میں بالکل ٹین کے گھر ہوتے ہیں، چھپر کا گھر جن کی چھت ہوتی ہے، جہاں بہت سخت قسم کی گرمی ان کو ستا رہی ہوتی ہے، نہ دن میں چین نہ رات میں چین۔ اور پھر اسی طرح سے کتنے لوگ گزرنے والے کیسے مسافر ہوتے ہیں، یا پھر اور بھی راہگیر ہوتے ہیں، راستہ گزرنے والے، ایسے سارے لوگوں کے لیے کسی طرح سے جی یہ گرمی ہم کو یہ سبق دے رہی ہے کہ تم جب اپنے آپ کی اس طرح کی حفاظت کر رہے ہو تو ذرا ایسے بندوں کا بھی خیال کرو۔ یہ صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، بلکہ انسانوں سے بڑھ کر آج بالکل اس سخت قسم کی گرمی میں بہت سارے جانور بھی پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں، کتنے پرندے ادھر سے ادھر سے اڑ کر آ رہے ہیں۔ آدمی اگر کسی اپنے گھر کی چھت پر تھوڑا سا پانی کسی بھی ایک جس میں رکھ کر، کوئی ٹب وغیرہ رکھ کر کہ اس میں پرندے آئیں اور وہ اپنا پانی حاصل کر لیں، یہ اگر کام کرے گا تو اس میں بھی یقیناً اس کے لیے اجر و ثواب بالکل ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث کے اندر بات بتائی کہ گزری ہوئی قوموں میں سے ایک عورت جو کہ بالکل زانیہ اور بدکار عورت تھی، لیکن جیسے اس نے دیکھا جب ایک کنویں پر سے گزر ہو رہا تھا کہ ایک کتا جو پانی کی پیاس سے بالکل زبان لٹکائے ہوئے وہاں بالکل کنویں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، مگر پانی اندر ہے اور وہ پانی تک نہیں پہنچ پائے گا، تو اس عورت نے، بدکار عورت نے اپنے پیر کی جوتی نکالی اور اسے اپنے دوپٹے سے باندھ کر اسے اندر کیا اور اس میں سے پانی نکالا اور اس کتے کے منہ میں اس نے نچوڑ دیا اور اس کو پانی پلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کا وہ سارا گناہ معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو جانوروں کے ساتھ بھی، پرندوں کے ساتھ بھی اگر ہم نے ایسے موسم میں ان کا لحاظ کیا تو یقیناً یہ سب کام ہمارے اپنے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کے کام ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ موسم گرما ہمارے اپنے لیے بہت ساری نصیحتیں اپنے اندر رکھتا ہے، تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے کسی بھی طرح سے بالکل پریشان نہیں ہونا ہے۔ سب سے پہلے یہی ہمارا اپنا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جیسے بتا رہے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس،
فساد یعنی کہ بگاڑ. تو یہ بگاڑ آج یہ موسم جو بہت ہی سخت گرمی کا ہو رہا ہے یہ بھی ایک طرح کا بگاڑ ہی ہے. اور اس کا نتیجہ یا اس کا سبب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں. تو لوگوں کے اپنے کرتوت اس طرح کے جو نا کیا ہے فساد اور بگاڑ کا سبب بنتے ہیں. پوری روئے زمین پر ہو یا سمندر میں ہو، کہیں بھی خشکی میں، سمندر میں، ہر جگہ جو بھی بگاڑ ہے تو اس بگاڑ کا نتیجہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسانوں کے اپنے اعمال اور ان کے اپنے کرتوت ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے جی. بارش کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں جی، کیونکہ اس وقت بالکل خاص کر جب بارش کے قطرے نہیں ہوتے ہیں تو جتنے بھی پرند چرند ہوتے ہیں یہ سب انسانوں کو لعنت کرتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی ہے، لیکن انسان جو اللہ تعالیٰ کی دن رات نافرمانی کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بارش کا پانی نہیں اتارتے ہیں، بارش کہیں جو نہیں برساتے ہیں. تو اس لیے یہ چرند پرند انسانوں کو لعنت کرتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہمیں بھی یہ تکلیف جو نا کیا ہے جھیلنی پڑ رہی ہے. تو اس لیے ہر انسان کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے. کوئی کسی کو بالکل یعنی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں بہت ہی پاک ہوں، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے، ساری غلطیاں دوسرے لوگ ہی کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں میں یہ جو نا جھیل رہا ہوں. بالکل فلا تزکوا انفسکم، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا جو نا پاکیزہ نہ بنائے. هو اعلم بمن اتقى، اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ کون متقی ہے، کون کتنا پاک باز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کام ہے. تو کوئی آدمی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں کسی طرح کا گناہ نہیں کرتا، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. پتہ نہیں انجانے میں بھی اس سے کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس کو احساس ہی نہ ہو. تو اس لیے بہرحال ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے کہ استغفار کریں. یہی ہم کو بتایا گیا حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ لوگوں اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو. خاص کر ان کی اپنی قوم جو شرک میں مبتلا تھی تو اس گناہ سے بھی باز آنے کے لیے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور بتایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو گے، توبہ کرو گے اور اس کی طرف لوٹ آؤ گے تو اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارشیں تم پر برسائے گا. تو آج بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ قانون بالکل رکھا ہوا ہے کہ ہم اگر اس کی طرف لوٹیں گے اور اس کی طرف رجوع کریں گے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، گڑ گڑائیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی رحم فرمائے گا اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی اس پانی کی رحمت سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور خاص کر گرمی کے اس موسم سے بہت سارے سبق جو ہم کو سیکھنا ہے وہ سبق سیکھنے، اور اسی طرح سے ایسے موقع پر خاص کر جو انسانوں کے یا پھر جو نا جانوروں اور پرندوں کے لیے بہت سارے خیر کے کام جو کرنے کے ہوتے ہیں ایسے سب کام کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي
إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.